اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کے دوسرے مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ 3 حروف صاد، ف اور ر کا مرکب ہے۔ اس کے معنی خالی کے ہیں۔ اس مہینے کا نام سفر رکھنے کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی، اس مہینے میں عرب گھروں سے اناج اکٹھا کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ دوسری، بعض روایات کے مطابق اس ماہ میں اہل مکہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مکہ سے باہر جایا کرتے تھے، جس سے شہر مکہ خالی ہو کر رہ جاتا۔ تیسری، اہل مکہ زمانہ اسلام سے قبل 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں کسی قسم کی لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت سے پرہیز کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اس ماہ کے اختتام پذیر ہوتے ہی وہ قبائل سے جنگ کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ اس مناسبت سے اس ماہ کو سفر کہا گیا۔ چوتھی، کچھ روایات کے مطابق اس مہینے میں اہل مکہ سفر کرتے تھے اور مکہ میں لوگوں کی تعداد 0 ہو جایا کرتی تھی۔ پانچویں، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد اس ماہ لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا اور چور ڈاکو لوگوں کو لوٹ کر ان کی جمع پونجی 0 کر دیا کرتے تھے۔ علامہ علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عموماً عربوں کے گھر خالی رہتے تھے، کیونکہ ذی قعد، ذی الحج اور محرم الحرام کے مہینوں میں ان کی حرمت کے باعث عرب جنگ و جدال بند رکھتے تھے۔ چونکہ یہ تینوں مہینے مسلسل ہوتے ہیں، اس لیے ان کے گزرتے ہی عرب اپنی موقوف جنگوں کا اثر نو آغاز کر دیتے اور سفر پر نکل جاتے اور ان کے مکان خالی ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اس ماہ کو سفر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جب کوئی جگہ خالی ہو جائے تو کہا جاتا ہے سفر المکان۔ سفر کی جمع اسفار ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لفظ سفر کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف اقوال کا خلاصہ 3 وجوہات کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلی مراد ماہ سفر ہے، اس سے دوسری مراد پیٹ کے کیڑے ہیں، اس سے تیسری مراد نسی ہے، یعنی حرمت والے کسی مہینے کی عظمت کو طول دے کر اس میں دوسرے مہینے شریک کر لینا۔ مثلاً بعض اوقات ماہ محرم کے ایام کو بڑھا کر سفر کا مہینہ اس میں شامل کر لیا جاتا تھا، اور اس طرح کبھی سفر کو حرمت والا مہینہ شمار کر لیتے اور کبھی عام مہینہ ہی رہنے دیتے۔ اہل عرب میں ماہ سفر کے متعلق 2 بڑی برائیاں رائج تھیں۔ ایک، ماہ سفر کو اپنی جگہ سے آگے پیچھے کرنا۔ 2، اور سفر کے مہینے کو منحوس تصور کرنا۔ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے بہت سے لوگوں اور بے بنیاد باتوں کو اس مہینے سے منسوب کر رکھا تھا اور اس مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے، اور اسی سبب اس مہینے کی تقدیم و تاخیر کے مرتکب بھی ہوتے، یعنی اس ماہ کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور اعلان کروایا کرتے تھے کہ اس سال سفر کا مہینہ پہلے اور محرم کا مہینہ اس کے بعد ہوگا۔ عرب کے اس عمل کی تردید کرتے ہوئے اور اسے کفر قرار دیتے ہوئے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی کا سبب ہے۔ اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کو جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ زمانہ جاہلیت کے اس مذموم عمل کی تردید و مذمت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ آیا ہے۔
جیسا کہ اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے احترام والے ہیں، ان میں سے 3 مہینے ذیقعد، ذی الحج اور محرم الحرام تو لگاتار ہیں، جبکہ 1 مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں یعنی اسلام کے زمانے سے پہلے لوگ محرم کے مہینے کو سفر کر دیا کرتے تھے، یعنی اس لیے کہ جب 3 مہینے برابر اشہر الحرام کے آتے یعنی ذیقعد، ذی الحج اور محرم تو وہ گھبرا جاتے اور لوٹ کسوٹ نہ کر سکتے، اس لیے یہ شرارت نکالی کہ محرم کی جگہ سفر کو لکھ دیا اور خوب لوٹ کسوٹ کی، اور جب سفر کا مہینہ آیا تو محرم کی طرح اس کا ادب کیا، اور یہی نسی تھی جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کی عادت فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کر لینے کو زمین میں ایک بہت بڑا گناہ تصور کیا کرتے تھے اور کہتے تھے جب اونٹ کی پیٹھ کا زخم اچھا ہو جائے یعنی جو سفر حج کے سبب سے لگ گیا ہے اور اس کے بال بڑھ جائیں اور راستوں سے حاجیوں کے اونٹوں کے قدموں کے نشان مٹ جائیں اور سفر کا مہینہ گزر جائے تو عمرہ کر لینے کے لیے عمرہ حلال ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب ذی الحج کی 4 تاریخ کی صبح کو مکہ میں حج کی تلبیہ پکارتے ہوئے داخل ہوئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اس حج کے احرام کو عمرہ بنا دیں، تو انہیں یہ بات بڑی گراں لگی۔ چنانچہ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کون سی چیزیں حلال ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احرام سے جتنی بھی چیزیں حرام ہوئی تھی وہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں اہل عرب سفر کے مہینے کو منحوس تصور کرتے تھے۔ لوگوں میں یہ وہم عام تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ تفسیر روح البیان میں درج ہے سفر یا کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا قطعاً درست نہیں۔ تمام اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے، اور در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے۔ ماہ سفر المظفر ہجری سال کے مطابق دوسرا مہینہ ہے۔ اسلام میں بعض مہینوں اور بعض دنوں کو دوسرے بعض مہینوں اور دنوں پر فضیلت و برتری تو حاصل ہے، لیکن کسی مہینے یا دن کے منحوس ہونے یا اس میں آفات و بلائیں نازل ہونے کا خیال ہرگز نہیں پایا جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نازل نہیں ہوتی، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر شے سے باخبر ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے پیشتر کہ ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوتی ہے، بے شک یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس توہم پرستی کی سختی سے تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینے میں نحوست کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت و تفصیل سے ارشاد فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، نہ الو کے بولنے سے کوئی نحوست آتی ہے، اور نہ ہی ماہ سفر میں نحوست ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفاری پر پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے،
جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تو مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کے شایان شان ہے کہ وہ اچھا شگون لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا شگون لیتے تھے اور اسے پسند فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگ جانے کی کوئی اصل نہیں اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے، اور مجھے اچھی فعل پسند ہے، یعنی کوئی کلمہ خیر اور نیک بات جو کسی کے منہ سے سنی جائے، لیکن اگر کوئی بدشگونی لیتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو وہم ہو ہی جاتا ہے لیکن اللہ اس کو توکل سے دور فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے نفس میں محسوس کرتے ہیں، لیکن بدشگونی تم کو کسی کام کو انجام دینے سے نہ روکے، بلکہ بلا جھجک اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام کو کر گزرے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہوگا وہ اللہ پر توکل کی وجہ سے اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ لیکن یاد رہے کہ اگر کوئی بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام کو انجام نہ دے تو شرک کا مرتکب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بدشگونی اس کی حاجت کو پورا کرنے سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ دعا پڑھ لے، اے اللہ، بدشگونی جو کہ تیرے ہی حکم سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، اور تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بدشگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا شگون فعل نیک ہے، اور بدشگونی کسی مسلمان کے کام میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ بس جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، اے اللہ، ہر قسم کی بھلائیوں کو لانے والا تو ہی ہے، اور تمام قسم کی برائیوں کو دفع کرنے والا بھی تو ہی ہے، نہ برائی سے بچنے کی کوئی قوت ہے اور نہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اس طرح کی کوئی بات نہ آتی ہو مگر اللہ پر توکل سے یہ دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ خواب میں مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں، بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا صرف ایک شخص ہوتا، بعض گزرتے اور ان کے ساتھ 2 اشخاص ہوتے، بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا تھا، میں سمجھا یہ میری ہی امت ہوگی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ پھر مجھ سے کہا کہ دیکھو
میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ہیں جو تمام افق پر محیط تھیں۔ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر صحابہ مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپس میں اس کے متعلق مذاکرہ کیا اور ان لوگوں کے متعلق گفت و شنید کرنے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں کرتے، نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں اور نہ داغ کا علاج کراتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اس میں بھی دوسرے مہینوں کی طرح اللہ رب العزت کے فضل و کرم کی بارشیں ہو سکتی ہیں، اس لیے اسے سفر المظفر کہا جاتا ہے، یعنی کامیابی کا مہینہ۔ تاریخ اسلام میں اس مہینے کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، جو غلبہ اسلام اور اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کا باعث بنی، اور پوری دنیا میں اسلام کے فروغ کا آغاز بھی مدینہ منورہ سے ہوا۔ گویا پوری دنیا میں جو ظلمت چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف خزاں تھی، اس کا خاتمہ اسلام کی روشنی اور بہار کے ذریعے مدینہ منورہ سے ہوا۔ ایک روایت کے مطابق اسی ماہ سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا تھا، جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی جو قیامت تک رہے گی۔ کفار سے لڑائی کی اجازت بالفاظ دیگر جہاد کا حکم اور آغاز سن 2 ہجری ماہ سفر میں ہوا۔ سفر 2 ہجری میں ہی غزوہ ابوا پیش آیا۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نفس نفیس شامل ہوئے۔ ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول کر 7 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو فتح خیبر سے نوازا تھا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اسی مہینے میں دنیا کفر کی بڑی طاقت ایران کو مشہور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ ایران فتح ہوا اور اسلامی سلطنت کو وسعت ملی۔ ماہ سفر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسریٰ کا مکمل غرور خاک میں ملا، اور 16 ہجری ہی میں جمعۃ المبارک کے دن حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کو فتح کیا جس میں کسریٰ کا محل تھا۔ کسریٰ کے قصر ابیض میں منبر رکھا اور نماز جمعہ ادا کیا۔ یہاں اس سرزمین پر یہ پہلا جمعہ تھا۔ اسی مہینے میں عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے اور اپنے 2.5 سالہ شاندار دور اقتدار میں عدل فاروقی کی یاد تازہ فرما دی۔ مختلف روایات کے مطابق ماہ سفر میں سن 4 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی ماہ سن 7 ہجری میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔